بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ضلع شیخ پورہ کے لحاظ سے میاں رؤف نے جو الزامات لگائے ہیں رانا توری صاحب کے اوپر، ان کا جواب دینے کے لیے میں نے سب صحافی حضرات کو دعوت دی ہے، تو آپ کے آنے کا شکریہ۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں میں ان کو تردید کرتا ہوں اور سچائی وہ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ توری صاحب نے نہ تو اس کے فنڈ روکے ہیں نہ اس کی ٹکٹ روکی ہے۔ یہ جب انٹرویو کے لیے گئے تھے نا تو رانا صاحب اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، وہاں جا کے سب سے اوپر لسٹ میں رؤف کا نام تھا۔ جب رؤف کی باری آئی تو انہوں نے کہا رؤف صاحب نے کہ ہماری طرف سے رانا توری صاحب دونوں سیٹوں میں الیکشن لڑیں گے، ایم این اے بھی اور ایم پی اے بھی۔ 4 لوگوں کا انٹرویو ہونا تھا، جس میں میاں رؤف تھا 1 نمبر پہ، سمیع اللہ بوکا تھا اور 2 کینڈیڈیٹ اور تھے، ایک ساجد چودھری بھی تھا اور ایک اور تھا۔ تو میاں رؤف نے سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو کر کہا کہ ہم یہ حلقے کا جو ایم پی اے کا الیکشن ہے ہماری طرف سے رانا توری صاحب لڑیں گے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں بغاوت کر رہا ہوں، یہ بغاوت نہیں کر رہا، پارٹی کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے ادھر سے اس کو پتہ تھا جب یہ میں ایم پی اے بنا نا تو اس نے عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کسی جگہ پہ عوام کو یہ نظر نہیں آیا، کوئی کام نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ہم سارے جو ورکر تھے نا وہ سارے یہ کہتے تھے اگر اس کو ٹکٹ ملی ہے تو یہ حلقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم ہار جائیں گے الیکشن میاں رؤف کی جگہ پہ۔ اس کی وجہ سے یہ حلقہ 139 جو ویک جا رہا ہے، تو رانا صاحب لڑتے تو یہ ون ہونا تھا۔ تو اس فیصلے پہ اچھا فیصلہ ہو گیا کہ رانا توری صاحب میدان میں آ گئے اور ہم نے یہ سیٹ نکال لی۔ جی بالکل لیا تھا، سب کا متفقہ فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا اور خوش آئند ہوا اور ثابت ہوا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ اور پھر اس نے فورس کر کے 140 میں چلا گیا، ادھر کی ٹکٹ لے لی۔ جب اس نے نمبر بنانے کے لیے کہہ دیا کہ رانا صاحب آپ الیکشن لڑ لیں، بعد میں شرف پور کی ٹکٹ مانگ لی، رانا صاحب نے پھر بھی اس کو oblige کیا، اس کو شرف پور کی ٹکٹ دی، ادھر جا کے یہ ناکام ہوا۔ اب دیکھیں بندے کے اندر اپنی بھی کوئی قابلیت ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے خواجہ عمران نذیر کہاں سے آتا ہے؟ وہ شادرہ بھیجتے ادھر سے جیت جاتا ہے، جوہر بھیجتے ادھر سے جیتا ہے۔ بندے کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، وہ ورکر ٹائپ انسان ہے۔ یہ ایم پی اے بن کے چودھری بن گیا، اس نے عوام کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا، جس وجہ سے یہ ناکام ہوا۔ ورنہ وہ بھی تو نون کا ہی حلقہ تھا نا، وہ بھی تو نون کا ہی گڑھ تھا۔ یہ جیسے وہاں ناکام ہوا تھا نا، اگر ادھر اس کو ٹکٹ مل جاتی یا اب مل جاتی پھر اس نے ادھر ناکام ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرے گا، لیکن انہوں نے ورک شروع کر دیا اور وہ پہلے سے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ یہ ٹکٹ ملنے کے علاوہ بھی وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں پہلے سے ہی۔ انشاءاللہ ہوں گے۔ میں یہی تو کہتا ہوں، یہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند، اگر یہ اس بندے نے عوام میں اپنی جڑی رکھی ہوتی تو یہ ناکام کیوں ہوتا؟ عوام کو خالی پتہ چل جائے نا کہ بندہ مخلص ہے اور ورکر ہے تو عوام اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ہمارے قائد ہیں نا محترم میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور ہمارے حلقے کے جو سربراہ رانا توری صاحب، ان کی سرپرستی کی وجہ سے، ان کی قیادت کی وجہ سے ہم سب ایک یکجا ہیں۔ یہ جو ٹکٹ کا مسئلہ تھا نا 139 میں، اس میں تھی دڑے بندیاں ٹکٹ سے پہلے۔ اگر یہ ٹکٹ میاں رؤف کو ملتی یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو ملتی نا تو پھر یہ آپ کی بات سچ ثابت ہونی تھی، یہ مسئلہ آنا تھا۔ جب ٹکٹ ہی رانا طاہر کو مل گئی نا ان کے اپنے گھر میں، تو سارے لوگ ان کا اعتراض ختم ہو گیا کہ یار اگر مجھے نہیں نہ ملی تو اس کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے اپنے بچے کو دے دی، اپنے داماد کو دے دی، اپنے بیٹے کو دے دی، تو وہ بھی سارے ایک ہو گئے ہیں۔ ہمیں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے ون کریں گے اور رانا طاہر کے بعد 5 دسمبر کو فتح کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے نا، وہ ہاؤس میں 5 سال کے لیے منتخب ہو جاتا ہے، ادھر ان کا ہیڈ ہوتا ہے سی ایم، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ ادھر رانا صاحب کا ہاؤس نہیں ہوتا، ادھر ایم پی اے کا ہاؤس ہوتا ہے۔ تو رانا صاحب تو مرکز میں ہوتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ جب اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے عوام کی آواز اٹھانی ہے، اپنے مسائل کی انہوں نے آواز اٹھانی، وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ادھر سے فنڈ حاصل کرنا ان کی قابلیت پہ ہونا ہے۔
وہ ادھر رانا صاحب اپنی زبان نہیں جا کے چلائیں گے، یہی چلائیں گے. ان کا ادھر اس طرح کا کردار ہونا چاہیے کہ ان کو فنڈ ملے اور آ کے عوام کی خدمت کریں. یہ تو سوئے رہتے ہیں، یہ تو اپنے ڈیرے پہ ہوں یا گھر پہ ہوں. کوئی جاتا ہے نا بندہ تو کہتے ہیں گھر پہ نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل اصلی تھی. یہی تو جھوٹ ہے نا، یہی تو تضاد ہے قول و فعل میں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ ٹکٹ لے لی 140 کی، ادھر سے ہو گئے ناکام تو آگے کہتا ہے مجھے آپ ادھر کی دے دے. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. بھائی رانا فضال صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی فیملی کو ٹکٹ جانی ہے نا، ٹکٹ تو ان کی تھی. چاہتا ہوں جو ایم پی اے بن کر اپنے گھر فنڈ نہیں لگا سکتا، اپنے گاؤں میں فنڈ نہیں لگا سکتا، سمجھ لو وہ نااہل ہے، وہ قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ رانا طاہر کے آنے سے نا وہاں مطمئن ہے. اور جو پہلے بھی ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹ وہ رانا تنویر صاحب نے لگائے ہیں. اور ایم پی اے سے کام ہوا یا نہیں ہوا، ان کی کمی رانا تنویر صاحب نے پوری کی ہے. اس حوالے سے یہی کہ جو طاہر ہے نا، طاہر میں قابلیت ہے، ٹیلنٹ ہے، نوجوان ہے اور عوام اس سے پیار کرتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے کے بعد رانا طاہر اقبال یہ سارے مسائل دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئے گے. ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی وہ بھرپور ذمہ داری سے کام کرے گا. جی میں رانا تنویر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج تک اپنے حلقے کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. کبھی کوئی بھی کسی وقت بھی جائے وہ موجود ہوں اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں، وہ ملاقات کرتے ہیں اور جو بھی مسئلہ ہو وہ حل کرتے ہیں. اور وفا کا نام ہے رانا تنویر. رانا تنویر ایک وفا کا نام ہے اور وہ پاکستان لیول کا لیڈر ہے. یہ تو حلقوں کا رونر ہوتی ہے نا، وہ پاکستان لیول کا لیڈر ہے اور وہ گورنمنٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ میاں روف کی طرح جو باغی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا ویسے ناراض ہو رہے ہیں، ان کو واپس اپنی پارٹی میں آنا چاہیے، ورک کرنا چاہیے. ورکر عزت پاتا ہے، جب ورکر کام کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں سارے لیڈر. اور ہمارے تو اللہ کا شکر ہے میاں نواز شریف قائد محترم ہیں، میاں شہباز شریف قائد محترم ہیں اور سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز ہماری قائد محترم ہیں اور رانا تنویر صاحب ہمارے سربراہ ہیں. ان کی ہوتے ہوئے ملک اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہو چکا ہے. اس سے پہلے دیکھ لیں جو پی ٹی آئی کا دور تھا کہ کتنا دور پیچھے گئے ہیں. ان کے آنے سے دیکھ لیں اب ملک پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور اب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوبصورت بہترین پاکستان ملے گا اور نوجوان نسل کو روزگار ملے گا، معیشت بہتر ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دن اچھے نظر آئیں گے.